نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. آج کی جو نشست ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے چند باتوں کو عرض کرنا ہے، کیونکہ مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ جتنے ہماری شرکاء ہیں یہ شرکاء وہ ہیں جو اکثر ہماری باتوں کو سنتے رہتے ہیں، مدرسے میں مستورات ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں. مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتانا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس انداز سے ساری بات بتائی جائے کہ آپ دوسرے حضرات کو بھی یہ باتیں سمجھا سکیں. اس لیے جو طرز بیان ہے وہ صرف ایک تقریر کا اور خطاب کا نہیں ہوگا، بلکہ طرز بیان چند اہم نکات کی طرف اشارہ ہے. وہ نکات کون سے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ایک بھیجا تھا اعلان محرم الحرام کے حوالے سے، اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ان چیزوں کو گننے اور پھر ان چیزوں کو سمجھنے اور پھر آگے سمجھانے میں ہمیں آسانی ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، یعنی محرم کی کوئی فضیلت قرآن سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ محرم الحرام کی فضیلت احادیث کی روشنی میں. اور تیسری بات کہ جب ہم محرم کا مہینہ آتا ہے تو اکثر اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ ہر طرف ایک ماتم کا سما ہے. کل بھی ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ولیمہ محرم کے مہینے میں کر سکتا ہوں؟ تو میرے بہت سے لوگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ محرم میں بیٹے کا ولیمہ نہیں کرنا چاہیے. تو تیسری بات یہ ہے کہ کیا محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے؟ تیسری بات یہ ہمیں سمجھنی ہے. اور چونکہ تیسری اور چوتھی بات آپس میں لنکڈ ہے لیکن علیحدہ سے لے کر آئیں گے کہ چونکہ واقع کربلا پیش آیا 10 محرم کو، اسی حوالے سے پھر سوگ ماتم منایا جاتا ہے 10 محرم کو. تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کیا واقع کربلا کا پس منظر کیا تھا. ایک موقف تو اہل تشیع کا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے. تو ایک اور موقف ہے جن کو ناصبی حضرات کہتے ہیں، نواسب کہتے ہیں. جیسے روافظ ہیں ویسے نواسب بھی ہیں، جیسے روافظ اہل سنت کے مقابلے میں ہیں ویسے نواسب ناصبی حضرات بھی اہل سنت کے مقابلے میں ہیں، ان کا اہل سنت سے تعلق ہے. تو یہ روافظ کا اس حوالے سے حضرت حسین کے حوالے سے کیا موقف ہے؟
اور دوسری طرف ایک انتہا ہے جو اہل بیت کے دشمن ہے نواسب، ان کا کیا موقف ہے، اور اس میں درمیان میں اعتدال کا موقف اہل سنت کا وہ کیا ہے۔ اہل سنت کون لوگ ہیں پہلے یہ بھی سمجھیں گے تھوڑا سا، ویسے تو ہمارے پاس آتا رہتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے دوبارہ سے دہرائی ہو جائے گی تھوڑی سی۔ اہل سنت اس واقعے کو کس انداز سے لیتے ہیں اور اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں تھے اور یزید کی دور حکومت میں سارا کام ہوا، تو یزید کے حوالے سے ہمارا کیا موقف تھا۔ جی ہاں اوپر ہے وہ نہیں اوپر سن رہی ہیں بیان سن رہی ہیں اوپر سن رہی وقت نیچے سن رہی۔ تو بات کر رہا تھا کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا ایک روافض ہیں ایک نواسب ہیں اور درمیان میں اہل سنت ہے، تو تینوں موقف علیحدہ علیحدہ ہیں یزید کے بارے میں۔ اور یزید کی جب بات آتی ہے تو خود بخود پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے وہ بات آتی ہے۔ ہمارا کھول دیں اس کو، تو بات آتی ہے کہ پھر اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے میں نے کیا کہ یزید کے حوالے سے موقف علیحدہ ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی تین ہی موقف ہیں۔ اور پھر آخری بات کہ محرم الحرام کی جو بدعات ہیں رسومات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے وہ کون سی ہیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اب یہ 5-6-7 باتیں جو میں نے کی ہیں ان پر کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ زیادہ تمہید میں جانے کا چونکہ موقع نہیں ہے تو میں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 36 ہے 36 ہے سورۃ توبہ کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ ہی پکا اور سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں میں خاص طور سے اپنے اوپر ظلم مت کرنا، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے قتال کرو، سب کے سب مشرکین سے جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، کما یقاتلونکم کافۃ، وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا اب اس آیت میں سنتے ہی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ایک تو ہمارے وہ حضرات جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو کچھ بھی ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو، جو عقیدہ ہے جو عمل ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جملہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے، آیت نمبر 36 ہے سورۃ توبہ کی، آیت نمبر 36 ہے۔ تو جو لوگ اب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن سے اصل ہر چیز ثابت ہو، تو ان سے ہمارا گزارش یہ ہے کہ پھر آپ ایسا کریں قرآن اور لغت کی مدد سے اس بات کی تعیین فرما دیں کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے، اور وہ 4 مہینے حرمت والے آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکیں گے، تو لازماً یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ یہ تو ایک مثال دی ہے، اگر اس موضوع پر آئے تو بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو ایک مثال میں نے دی صرف۔ تو حدیث شریف میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعیین ہو گئی، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے
حرمت والے. رجب کا مہینہ علیحدہ ہے، باقی 3 مہینے ایک تسلسل کے ساتھ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ جو گزر چکا، محرم کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے. اچھا، ان 4 مہینوں کی کیا خاصیت ہے وہ بھی قرآن حکیم نے بیان فرما دیا. پہلی بات کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ نے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت کے، اب اس کا ترجمہ ادب کا بھی کیا گیا. یہ 4 مہینے ادب کے مہینے ہیں، لحاظ کے مہینے ہیں، تقدس کے مہینے ہیں، تعظیم کے مہینے ہیں. اچھا، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں کے اندر خاص طور سے اپنے اوپر ظلم مت کرنا. تو ظلم تو حرام ہے، سال کے 365 دن حرام ہے، سال کے 12 مہینے حرام ہے. تو مطلب بیان کر دیا گیا کہ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، خاص طور سے وہ چیزیں جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق امن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسانی جان اور مال کے تحفظ کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق معاشرے کی آبادی کے ساتھ ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھو کہ ایسا کوئی کام مت کرو، ایسا کوئی کام مت کرو جس سے کہ انسان کے امن اور انسان کی جان، انسان کا مال یہ غیر محفوظ ہو سکے. اسی لیے ایام جاہلیت کے اندر بھی یہ معاملہ رائج تھا. معاملہ رائج تھا کہ جو لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے، کھول دیں اس کو، کھول دیجیے گا اس کو. ایام جاہلیت میں بھی یہ طریقہ رائج تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جو حاجی ہوتے حج کے لیے نکلتے، احرام باندھتے، جانور لے کے جاتے، بدترین دشمن بھی ہوتا تو اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے. تو یہ 4 مہینے خاص طور سے اللہ نے امن کے لیے مقرر کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم، زیادتی یہ تو 12 مہینے حرام ہے، لیکن ان مہینوں کا ادب یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے انسان ظلم زیادتی سے بچنے کی کوشش کرے. ان مہینوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے حج کی اور قربانی کی عظیم الشان عبادت رکھی ہے. ذی الحجہ کے روزے ہیں اور پھر محرم کے روزے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان مہینوں کے اندر عبادات کا اجر اور ثواب عام مہینوں کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے. تو ایک موٹی بات ہم کو محرم کے حوالے سے، ذی الحجہ کے حوالے سے، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے یہ سمجھ میں آئی کہ اس میں ہم خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا، جتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، آگے چلیں گے اور جیسے تفصیل سامنے آئے گی پتہ چلے گا کہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ نہ چاہتے ہوئے اور غیر شعوری طور پر کہ ہمارے ہوش و حواس اور تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم انتہائی خطرناک قسم کی گمراہیوں میں اور انتہائی خطرناک قسم کی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. حالانکہ یہ مہینہ جیسے قرآن حکیم کی آیت سے میں عرض کر دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان کے اندر تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. اچھا، اب یہ بات ایک ٹیکنیکل بات ہے، فقہی بات ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. کیا ان مہینوں میں آج اب لڑائی کرنے، جنگ کرنے کا حکم کیسا؟ اتنی بات تو فقہا نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتدا نہ کریں. اور بھی تفاصیل ہیں فقہا کے اقوال میں، لیکن اتنی بات کہ کم از کم اس کی کوشش کر لیں کہ خود سے جنگ کی ابتدا نہ کریں ان مہینوں کے اندر. تو یہ تو ہمیں قرآن حکیم سے اس کا حکم معلوم ہو گیا. اب آتے ہیں حدیث شریف کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے حوالے سے 2 خصوصی احادیث ہم کو معلوم ہوتی ہیں. ایک تو مشہور حدیث ہے، اچھا، جس کے تحت اب جو ہمارا مطالعہ حدیث کا چل رہا تھا، جس میں ہم نے مسلم شریف کی کتاب الصیام پڑھی تھی، اس میں بھی وہ حدیث آئی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے.
اور رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن استحباب، مستحب ہونا، پسندیدہ ہونا، یہ آج بھی باقی ہے، بات وہ حکم ختم نہیں ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو دیکھا کہ یہودی خاص طور سے اہتمام سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پوچھا، تو آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں کی روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ وہ زیادہ قریب ہیں کیونکہ تعلق کی اصل بنیاد نسل نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے تعلق کی جو اصل بنیاد ہے وہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ہم اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، ان کی دعوت کو، ان کے دین کو زندہ کرنے والے ہیں، جبکہ یہودیوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ تو نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں گے۔ لیکن چونکہ وہ بھی 10 کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں، تو ہمارا ظاہر ایک جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک روزہ اور ملائیں گے، تاکہ ہمارے ظاہر کے اندر، خاص طور پہ طریقہ عبادت کے اندر، یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشابہت پیدا نہ ہو۔ یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشابہت ہماری پیدا نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نیکی کا کام بھی کرنا، دین کا کام بھی کرنا، لیکن جو کفار کے کچھ خاص طریقے ہیں، خاص طور سے ان کے مذہب سے متعلق، جیسے کہ کرسمس ہے، ایسٹر ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، ان طریقوں کے اندر اپنے آپ کو کفار سے ڈس ایسوسیٹ کرنا، اپنے آپ کو کفار سے علیحدہ کرنا، اپنے تشخص کو علیحدہ رکھنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لازمی حصہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ 9-10 کا روزہ رکھیں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ کوئی نعمت عطا فرمائے، جیسے 14 اگست آ رہی ہے، تو ہمارا یوم آزادی کون سا دن ہے جی؟ ہمارا اصل یوم آزادی 27 رمضان ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ ہمارا یوم آزادی ہے وہ اصلاً 27 رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی جو نعمت عطا فرمائی وہ 27 رمضان تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب فیصلے ہیں، اور شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 14 اگست تھی۔ تو اب اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانان پاکستان کے اوپر ایک خصوصی کرم فرمایا۔ تو اب یہ اس دن کو یوم آزادی کی بجائے یوم شکر ہمیں منانا چاہیے۔ آزادی تو ہم آزاد تھوڑی ہیں، پہلے ہم پابند تھے، اب ہم آزاد ہیں۔ ہم ایک اعتبار سے کفار کے تسلط سے آزاد ہوئے، لیکن یہ ہمارا یوم آزادی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یوم پابندی منانا چاہیے۔ مسلمان آزاد ہو کے تھوڑی خوش رہتا ہے، مسلمان ہو اور آزاد ہو، کہتے یہ اسلام پسند لوگ ہیں۔ اسلام پسندی، اسلام پسندی ہے، یہ معیار نجات نہیں ہے، بلکہ اسلام پابندی معیار نجات ہے۔ ہرقل بھی اسلام پسند تھا، ہرقل نے اسلام کو پسند کیا۔ کتنا پسند کیا؟ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، حمص کے قلعے کے اندر اکٹھا کیا سارے اپنے درباری کو، مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوئے تو اپنے لوگوں کی خاطر خود بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اسلام پسند اتنا تھا کہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کے پاس پہنچ کر ان کے پاؤں دھو کے پانی پیتا۔ یہ ہرقل کے الفاظ ہیں۔ لیکن اسلام پسندی، صرف اسلام کو پسند کر لینا، یہ معیار نجات نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یوم پابندی منانا ہے،
یوم شکر اور یوم پابندی منانا ہے، یوم آزادی نہیں ہے۔ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی ہے جو آج کل ہم منا رہے ہیں، یہ آزادی ہے۔ سڑکوں کو بلاک کر دیا، اللہ کے نبی نے تو ہم نے منع فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، میں تم کو خبردار کرتا ہوں، منع کرتا ہوں راستوں میں مت بیٹھو، راستوں کو روکنا، منع کرنا، عوام الناس کے لیے خلل پیدا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب ہماری قبلی گراؤنڈ خالد مسجد سے ٹینٹ لگنا شروع ہو گئے، میں نے کیا نا آپ سے کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ نے کیا کہا؟ قرآن حکیم کی آیت کو یاد رکھیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، جتنے حرام کام ہیں اس میں سے اکثر دین کے نام پر آپ دیکھیے گا کہ یہ ہو رہے یہاں پر۔ ابھی آزادی منائی جا رہی ہے کہ جی نوجوان نکل رہے اور جلوس نکل رہے اور نعرے بلند ہو رہے اور فل والیوم کے اوپر ڈیک لگایا ہوا میوزک چل رہے، سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے ڈانس ہو رہا، ناچ ہو رہا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ رہے، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ کس کیفیت میں پڑھ رہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، ڈیک چل رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، ڈیک چل رہا ہے، شاعر اسلام کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں ناچتے گاتے ڈانس کرتے، کیا کہہ رہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ یوم آزادی، یہ مادر پیدر آزادی کا دن ہے، یہ سوگ کا دن ہے۔ یہ جو یوم آزادی ہے، یوم آزادی اس قسم کی جو آزادی ہے یہ تو سوگ کی دن ہے۔ مسلمان کی جو خوشی ہے وہ یوم آزادی میں نہیں ہے، یوم پابندی میں ہے۔ جس دن ہم اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے وہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو بہرحال بات تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی بات پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی نجات پر شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ تو جب شکرانے کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انسان کو نئے گھر کی نعمت عطا فرمائے، کوئی بھی دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے، جو ظالم دشمن ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے، کسی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دنیاوی نعمت عطا فرمائے تو انسان کا مقام شکر بڑھ جانا چاہیے، اور شکر کے طور پہ اپنی اطاعت کو، عبادت کو، اپنی عاجزی کو، اللہ کی تعریف کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس لیے اس احساس کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا، 9-10 کو ملا لیں یا 10-11 کو ملا لیں، 2 محرم 2 روزوں کا رکھنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، باعث اجر ہے، ثواب ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اس کے الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد میں کہ ومن وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو آدمی اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ یہ میں اس حدیث کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ویسے میں نے پڑھ کر سنا دیا۔ اچھا، اب اس حدیث کو اگر نکال کے دیکھیں گے تو بہت سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور ہمارے جو کچھ مہربان دوست ہیں وہ مہربان دوست ان کا کام ہی یہی ہے، ہمارے مہربان دوست کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمانوں کی، جیسے رمضان کا موقع آتا ہے اس سے متعلق کچھ احادیث ہیں،
تو وہ فوراً سے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کی ابھی احادیث آ رہی تھیں، ذی الحجہ کے 9 روزوں کی، جو عرفہ کا روزہ ہے وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن باقی جو روایات چلتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، تو اس روایت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مہربان دوست نے کہ بھئی یہ تو بالکل ضعیف ہے. اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ آتا ہے، 15 شعبان کی فضیلت ہے، تو وہ اس میں کمر بستہ تیار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے. تو اس طرح سے ہمارے کچھ مہربان دوست ہیں جن کی پوری کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. اچھا، ان سے یہ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک مجمع میں ہمارے بیان ہوتا ہے اتوار کو، تو وہاں پہ میں نے پوچھا بھی آپ یہ بتائیے گا ضعیف کیا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف سے آپ کی ذہن میں ضعیف سے کیا مراد آتا ہے؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ان کو خود یہ نہیں پتا کہ ضعیف کیا ہے. وہ ساتھی کہنے لگے جس میں راوی جھوٹا ہو. میں نے کہا یہ تو موضوع ہوتی ہے، یہ تو ضعیف نہیں ہوتی. کہنے لگے جس کے اندر کوئی راوی غائب ہو، مسنگ لنک ہو. میں نے کہا تو اس کو منقطع کہتے ہیں، مقطوع کہتے ہیں، موقوف ہوتی ہے، اس کو تو ضعیف نہیں کہتے ہیں. پھر کسی ایک نے کہا کہ ہاں کوئی ایسی حدیث جس کے راوی کا حافظہ کمزور ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہاں پہ اس یاد رکھیے گا کہ دیکھیے کسی بھی حدیث کے جب موضوع حدیث ہے وہ تو بالکل قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس کو تو استعمال نہیں کر سکتے یا نقل کر سکتے. اس صرف تنبیہ کے طور پر بتانے کے لیے کہ موضوع ہے، اس حدیث سے بچ جاؤ. اسی طریقے سے دیگر احادیث. لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اب اس کے مختلف درجے ہیں، ضعیف کے بھی مختلف درجے ہیں. اب یہاں پہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو آپس میں اس کے اوپر بحث ہو سکے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر ضعیف حدیث مردود ہے، ناقابل استدلال ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یا ہر ضعیف حدیث قابل استدلال ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ محدثین بعض ضعیف حدیث کو دیکھتے ہیں کہ ان سے استدلال خاص طور پہ فضائل کے باب میں کیا جا سکتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر ضعف شدید ہے تو پھر اس کو رد کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں محققین کے قول پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور محققین نے کم از کم اہل دین کا تعامل اس پر رہا ہے کہ وہ 10 محرم کو وسعت کرتے بھی تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. اس لیے اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو یہ بھی مستحب کے درجے میں ہے. یعنی جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا جو تعامل ہے، ان کا جو تعامل چلا آ رہا ہے اور ان کا آپس میں لوگوں کو ترغیب دینا چلا آ رہا ہے، وہ بھی ایک ہمارے لیے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ صحیح علم رکھنے والے اور صحیح سوچ رکھنے والے جب ایک حدیث کو اختیار کر رہے ہیں جس میں اختیار کرنے کا پہلو بھی نکل سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں. تو بہرحال مرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز جو مستحب درجے میں ہے کہ عاشورہ کے دن انسان اپنے وسعت کے مطابق جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اپنے گھر والوں پر تھوڑی سی وسعت اختیار کرے، کھانے پینے کے اندر جتنی اللہ نے دی ہے، اسراف نہ ہو، نمائش نہ ہو، لیکن جتنی ہو اپنے گھر والوں پر کرے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کر لے تو یہ مستحب ہے، باعث اجر ہے اور باعث برکت ہے. تو حدیث سے ہم کو 2 عمل معلوم ہو گئے. اب آئیے گا ہم تیسری بات کی طرف. پہلی بات یہاں پر اب یہ ہے کہ کیا محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ اچھا، اگر سوگ کا مہینہ کہتے ہیں تو سوگ کے مہینے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کیونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوسناک اور انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا، اور اہل بیت میں سے دیگر حضرات بھی شہید ہوئے. تو کیا اگر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وجہ ہے اس مہینے کے سوگ اور ماتم کی، تو 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. یکم محرم الحرام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق بعض حضرات نے کہا
آپ کے زخمی ہونے کا واقعہ تو چند دن پہلے کا ہے، ذی الحجہ میں ہی زخمی ہوئے، اور پھر آپ کا انتقال یکم محرم الحرام کو ہوا شہادت، اور یا اس سے پہلے ہوئی، اس میں متعدد روایات ہیں۔ جو کہ ذی الحجہ کو لے لیں یا محرم کو لے لیں، بہرحال اس میں عمر الخطاب کی وہ شہادت ہے، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، پھر احد کی جو شہداء ہیں ان کی شہادت ہے، بدر کا واقعہ رمضان میں پیش آیا، بدر میں شہداء بدر تو بہت اونچا درجہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، شہداء بدر کو۔ بدری صحابی کا ویسے درجہ بہت اونچا ہے، شہداء بدر کا درجہ بہت اونچا ہے، تو وہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ تو اگر شہادت وجہ ہے سوگ کی اور ماتم کی، تو پھر یہ جو صحابہ کرام جتنے میں نے نام لیا، ہم کسی میں کوئی تقابل نہیں کرتے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایک چیز کو مستقلاً بیان کیا جائے اور دوسری چیزوں کو بالکل پس پشت رکھا جائے، تو پھر انسان کی سوچ میں بے اعتدالی کا آنا ایک فطری سی بات، اور خاص طور پہ اتنے ایسے الفاظ عوام الناس میں پھیلا دیے جائیں جس سے عقیدہ بگڑنے کا خطرہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے قوالی کا ایک لفظ سنا ہوگا کبھی نہ کبھی، دمادم مست قلندر، آگے کیا ہے؟ علیدہ پہلا نمبر۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے کہنے کو تو ایک قوالی ہے، ایک شعر ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں قوالی کا کیا، قوالی میں تو پتہ نہیں کتنی الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، کتنی شرکیاں باتیں کہتے ہیں، کتنی گمراہی کی باتیں کہتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ گمراہی کی بات ہی تو بتا رہا ہوں، کہ گمراہی کی بات کو کتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے، حالانکہ یہ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اچھا پھر کس کا مقام ہے؟ خلفاء راشدین میں سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ پھر کس کا مقام ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ پھر کس کا مقام ہے؟ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ، ان کا مقام ہے۔ پھر کس کا مقام ہے؟ جو باقی 6 عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، سعد بن نبی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، اور اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ یہ جو 6 صحابی ہیں عشرہ مبشرہ کے، ان کا مقام ہے۔ پھر بدری صحابہ ہیں، پھر مہاجرین اور انصار جو ہجرت کے وقت موجود تھے، اور پھر اس کے بعد بیعت رضوان والے، اور پھر صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر فتح مکہ پر ایمان لانے والے، اور پھر فتح مکہ کے بعد۔ ابھی یہ ساری کی ساری ترتیب ہے۔ اہل بیت کی فضیلت، حضرت حسنین کی فضیلت، حضرت عباس کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن بہرحال صحابہ کرام کے اندر بھی فضائل کے درجات ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس گویا کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت حسین کا نمبر آتا ہے لیکن عشرہ مبشرہ کے بعد آتا ہے، آپ کہہ کے دیکھ لیں، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اہل سنت کا موقف تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا اس بات کو۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر تو میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا حسین کی شہادت اور ان کے اقدام اور ان کا موقف کے اوپر، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اگر تو اس مہینے کو سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ اس لیے کہنا ہے کیونکہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو پھر اب بدری شہداء کے مہینے رمضان کو سوگ کا مہینہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر ذی الحجہ کو جس دن کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی المناک و مظلومانہ شہادت ہوئی، اس کو پھر آپ ماتم کا مہینہ کیوں نہیں کہتے؟ جس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ الغالب ان کی شہادت ہوئی جس مہینے میں، اس کو ماتم کا مہینہ کیوں نہیں کہتے؟ شہداء احد کا جو مہینہ ہے تو اس مہینے کو ماتم کا مہینہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، جو اللہ کے راستے میں مر گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں،
اب جس کو اللہ تعالیٰ ایک خصوصی زندگی عطا فرما رہے ہیں برزخ کے اندر، اور ایسی زندگی عطا فرمانے ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس خاص رزق ملتا ہے، اور نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ آگے اللہ نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ، فرحین بہت خوش ہیں. اچھا وہ خوش ہیں، اب سینہ پیٹ رہے ہیں، وہ خوش ہے اور سینہ ہم پیٹ رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری لیتے ہیں اور خوش ہیں کہ جو ان سے نہیں ملے لیکن اگر اس راستے پہ چلتے رہے تو وہ بھی بہت اچھی جگہ پہنچیں گے ہماری طرح، وہ خوش ہیں اس بات کے اوپر. تو یہ تو قرآن حکیم کے سری خلاف ہے. اچھا سوگ کا بھی دائرہ کار اللہ نے مقرر فرما دیے. عام آدمی کے لیے جس کا کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے 3 دن سوگ کے مقرر کیے. بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن مقرر کیے. اب وہ روایت آتی ہے ام المؤمنین کی، غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یا کسی کی، مجھے نام ام المؤمنین کا نکل گیا، کسی کو یاد ہے بتا دیجیے گا. جب سب غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد پڑتا ہے. جی حضرت ام حبیبہ کا ہو جس کا بھی، مجھے نام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور جب تک کہ کائنات کا اختتام ہوگا، اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہے. اور آپ صحابہ کرام نے اس صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا، ہمارا بھی دل حیران ہوتا ہے. کیونکہ 1400 سال کے بعد بھی جب اس روایات کو پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور جس میں عمر بن الخطاب جیسی شخصیت جذبات میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سکتہ طاری تھا، حضرت عثمان پہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے، ایک استقامت کا پہاڑ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس نے امت کو سنبھالا ہے. باقی کوئی صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا، اتنا بڑا حادثہ اور سانحہ. تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزرے تو جیسے کہا کہ غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، روایت کے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جب وہ اگلے دن عطر کو استعمال کیے اور کہا کہ دیکھو مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی خواہش نہیں تھی خوشبو کی، صرف اس لیے خوشبو لگائی تاکہ 130 سے 131واں دن سوگ کا نہ ہو جائے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے 130 کے بجائے 131 دن سوگ کے منائے، صرف اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم اگر 130 دن کا تھا تو ہم 131ویں دن کو سوگ کی ظاہری شکل، حالانکہ دل کی کیا کیفیت ہوگی، وہ غم، وہ صدمہ، وہ جدائی، وہ فراق، کیا ازواج مطلق بھول سکی ساری زندگی. حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضور کی بات آتی تو ایک حسرت بری آہ لیتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق کو معمولی بات تھی، لیکن حدود شریعت ہے. اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا ایک دفعہ کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے آیت اتر آئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے اس چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کا. سورۃ النحل میں اللہ نے کہا لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، جو تمہاری زبان پہ سب جھوٹ چڑھ جائے فوراً سے جھٹ سے یہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو. تو یہ اختیار کہ یہ خوشی کون سی ہے، غم کون سا ہے، یہ وقت خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں اللہ کے پاس. تو پہلی بات یہاں سے اتنی گفتگو سے سمجھ میں آ گیا کہ محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، فقہا کی تصریحات کے خلاف. دین دیکھیں 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. تو دین قرآن سے ثابت ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور نے بھیجا تو ان سے پوچھا کیف تقضی، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تقریبی کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. فرمایا علم تجد، اگر کتاب اللہ کے اندر تم کو مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟
کہنے لگے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. فَإِن لَمْ تَجِدْ، نہ ملے کیا کرو گے؟ فَأَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا آلُ، میں اپنی رائے کی بنیاد پر اجتہاد کروں گا، پھر کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوں. اللہ کے نبی خوش ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے خوشی سے ہاتھ مارا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو 4 چیزوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے، قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے، اور جو وہ لوگ اس درجے کے ہوں جن کے اندر اجتہاد کی اور قیاس کی صلاحیت تو ان کے قیاس سے. تو چاروں میں سے کہیں سے بھی آپ کو اس بات کی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے اس کو سوگ کا مہینہ کہا. قرآن سے بھی بتا دیا، احادیث سے بھی بتا دیا، صحابہ کرام کے عمل سے بتا دیا. کربلا کے واقعے کے بعد بھی جو اہل بیت بچ گئے واپس مدینہ میں آئے. جب 2019 میں ہمارا سفر ہوا تو انہوں نے باقاعدہ وہ گھر دکھایا جو اس کے کھنڈرات موجود ہیں، وہ اہل بیت کے گھر تھے. جب کربلا سے واپس آ کے مدینہ میں جس جگہ آباد ہوئے وہ جگہ موجود تھی، آج بھی موجود ہے. لیکن اہل بیت نے واپس آ کر ہر سال محرم کے مہینے میں ماتم کیا ہو یا محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ کہا ہو، تو یہ کہیں ہم کو اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ تیسری بات کہ محرم کا مہینہ ماتم کا سوگ کا مہینہ نہیں ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلے مسئلے خود بخود آسان ہو گئے کہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کی خوشی کو منانے کو غلط سمجھنا یا اس کے بارے میں فکر مند ہونا یا دوسرے کو منع کرنا یا نکیر کرنا. مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی محرم میں، غالباً 8 یا 9 محرم کو ہی تھی. اس پہ اتنا طوفان اٹھا. کسی نے کہا جی یہ یزیدی ہیں، کسی نے کچھ کہا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارے پاس ماحول ہے کہ اگر کسی آدمی کا، اور خاص طور پہ اگر مشہور و معروف ہو، وہ اگر اپنے کسی گھر والوں میں سے کسی کا اپنی بیٹے کی شادی محرم میں کرنا چاہے، ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، اس طوفان میں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں جو اہل تشیع ہیں، وہ تو ان کا اپنا موقف، اپنا مسلک ہے. ان کا سینہ اپنا ہاتھ اپنا سینہ ہو، پیٹتے رہے سارا سال، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کسی کی مقدر میں اللہ نے رونا لکھا تو روتا رہے، ہم اس کو خوشی تھوڑی دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اہل تشیع کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ اہل تشیع کیوں روتے ہیں، کیوں پیٹتے ہیں، جو مرضی کرتے رہے. مسئلہ تو ہمارے ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت سے ایفیلیٹ کرتے ہیں، اہل سنت سے منسلک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اہل سنت کے موقف اور اہل سنت کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ماتمی لباس پہننا، ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع شریف کے شیخ الحدیث ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے شیخ تھے. جب وہ اپنی بیان کر کے اصلاح بیان کر کے گھر جایا کرتے تو چھتری ہوا کرتی تھی. اچھا ویسے عام طور پہ چھتری کالی تھی، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور سے کوشش کرتے کہ سفید چھتری، کالی چھتری نہ ہو. تو کالا لباس پہننا جائز ہے، خاص طور پہ کالا کرتا ہو، سفید شلوار ہو، یہ جائز ہے. لیکن محرم کے مہینے میں سے بچنا چاہیے. محرم کے مہینے سے کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک گروہ کا ماتمی لباس سمجھا جاتا ہے، مشابہت آ جائے گی ماتم کرنے سے. اس لیے محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننے سے، ماتمی لباس پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کسی قسم کی کوئی خوشی منانی ہو، تقریب کرنی ہو، اس کو برا سمجھنا یا برا کہنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ماتمی جلوس ہے، جب ماتم کرنا جائز نہیں تو ماتمی جلوس نکالنا کیا ہے؟ یہ تو اور بڑی گمراہی. اور ماتم ناجائز کام کو دین سمجھ کے کرنا کیا ہے؟ یہ ناجائز. تو ماتمی جلوس نکالنا، ماتمی جلوس میں شرکت کرنا، یہ بھی ناجائز. جو تعزیہ نکالنا ہے یہ ناجائز. تعزیہ میں شرکت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز. جو ماتمی بیانات چلتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور میڈیا کے اوپر، جس میں باقاعدہ اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ لیس منا من شق الجیوب، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے وہ آدمی جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں نوحہ کرتا ہے. تو یہ جتنے ذاکرین ہیں اور یہ نوحہ کرنے والے ہیں اور اونچی آواز سے رونے والے ہیں، رونا پیٹنا کرنے والے ہیں،
تو ان کا عمل ناجائز، ان کا سننا ناجائز ہے. ایک تو ایک عجیب وبا ہے. جتنی گمراہی یہ یوٹیوب سے پھیل رہی ہے، اللہ الامان والحفیظ، یہ واٹس ایپ، فیس بک، جن کا کام ہی یہی ہے، کبھی کسی کو سنا، کبھی کسی کو سنا، کبھی کسی کو سنا. یہ ہمارا جو پرانا طریقہ کار تھا اس کے بالکل خلاف ہے. مسلم شریف کی بالکل مقدمے کے اندر محمد بن سیرین بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا قول نقل کیا وہ مسلم رکھتے ہیں کہ دیکھو ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم جو تم لیتے ہو، دین کی بات کسی سے سیکھتے ہو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. فانظروا، تو پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، عمن تاخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کس سے لینا چاہتے ہو. ہر کسی کی ہر بات کو سن لینا، کبھی اس کو بھی تو ٹرائی کرو، کبھی اس کو بھی ٹرائی کرو، یوٹیوب ایک جگہ پہ جاؤ 10 لیکچر اور نیچے نکل کے آ جاتے ہیں. آج یہ طریقہ کار بہت واجب الاصلاح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی ہر بات کو سننا یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. جب تک اس بات کو آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ جو بات کرنے والا ہے اس کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، علمی حیثیت کتنا ہے، وہ کس حد تک حق پر ہے، ہدایت پر ہے، اس وقت تک اس کی بات کو سننا. اور صرف شوق کے اندر کہ ان کو بھی تو سنیں، یہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بہت سے لوگ اسی شوق کے اندر قادیانی ہو گئے، بہت سے لوگ اسی شوق کے اندر گمراہ راستوں پہ چل پڑے، کیونکہ اپنی تو صلاحیت نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا کہ اس طرح ماتمی جلوس میں شرکت کرنا، ماتمی مجلسوں میں شرکت کرنا اور شیعہ ذاکرین کے بیانات کا سننا، یوٹیوب کے اوپر ہو، باقی چیزوں پر ہو، یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وجوہات بیان کر دی کہ جب یہ ساری باتیں گمراہ کن ہیں تو جو لوگ ان گمراہی کی باتوں کو حق سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں شریک ہونا یہ کیسے جائز ہو جائے گا پھر آپ کے لیے؟ تو یہاں پہ ہمیں تیسری بات یا چوتھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ محرم کا مہینہ ماتم کا اور سوگ کا مہینہ نہیں ہے. اب چوتھی بات کی طرف آئیے، چوتھی یا پانچویں بات کی طرف آئیے گا، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں اہل تشیع کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو میں دو گمراہ کن موقف آپ کو بیان کروں گا. دو موقف وہ ہیں جو غلط ہیں، باطل ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. اور پھر میں یہ بیان کروں گا کہ اہل سنت اور اہل سنت کن لوگوں کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ دیجیے گا. ان کا حضرت حسین اور اہل بیت کے بارے میں موقف کیا ہے. ہمارے اہل تشیع کے حضرات، ان کا موقف یہ ہے، پہلے ان کا تو یہ سمجھیے گا کہ بہت گمراہ کن موقف جس کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں، گمراہی کی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے ہے، وہابی ہے، عطائی ہے، اس میں کسی انسان کی اختیار یا پسند کا یا رائے کا دخل نہیں ہے، اسی طریقے سے نبوت کے ساتھ ساتھ وہ نبوت کا تتمہ امامت کو قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے نبی اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کو چنتے ہیں فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے. تو وہ کہتے ہیں جس طریقے سے استفاء اور انتخاب اللہ کی طرف سے نبی کا ہوتا ہے، امام کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جیسے نبی پر وحی آتی ہے ویسے امام پر بھی وحی آتی ہے، اور جیسے نبی معصوم ہوتا ہے امام بھی معصوم ہوتا ہے. بس وہ تھوڑا سا اس میں فرق کرتے ہیں کہ نبی کی جو وحی ہے یہ وحی تشریعی ہے، اور امام کے اوپر جو وحی ہے وحی تشریعی نہیں ہے. بس اس میں تھوڑا فرق کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ہے وہ کیٹیگوریکلی. یہاں پہ مدرسہ ہے ان کا، دینی مرکز ہے اہل تشیع کا، العروۃ الوثقی کے نام سے. وہاں پہ میں گیا تو ان کے آغا جی ہوتے ہیں، بڑے قم سے پڑھ کر آئے ہیں. وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے قم کے پڑھے ہوئے تھے. ان سے میں نے کیٹیگوریکلی پوچھا یہ بات، میں کہا جی آپ کے نزدیک امام کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک امام معصوم اس وجہ سے کیونکہ وحی ہوتا ہے. تو کیٹیگوریکلی آغا جی نے ان کے میرے سامنے یہ بات اس بات کا اقرار کیا. یہ کوئی سنی سنائی بات یہ نہیں ہے کہ چلتی چلتی باتوں کی منسوخ کر دی، یہ ان کا ڈکلیئرڈ عقیدہ ہے. اچھا، اسی لیے ان کے خیال میں یا ان کے دعوے کے مطابق نبی کے بعد امام معصوم کا ہی حق تھا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھتا.
اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کو بھی امام معصوم نہیں مانتے. اس لیے ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اگر کسی نے اس جگہ پہ بیٹھنا تھا تو وہ حق حضرت علی کا تھا، اور جن جن لوگوں نے حضرت علی کو یہ حق نہیں دیا تو ان کے نسبتاً جو جن میں شدت کم ہے وہ ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک غاصبین کہتے ہیں، کہ یہ لوگ غاصب تھے، گمراہ تھے، انہوں نے قانون شریعت کی مخالفت کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو ان کے متشددین ہیں وہ ان کو کفر کو ان کے ساتھ کفر ثابت کرتے ہیں، جماعت صحابہ کفر. اسی لیے وہ لوگ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع کے ساتھ نکاح کے اور ذبیحہ کے معاملے میں احتیاط کرو، کیونکہ جو آدمی صحابہ کرام کی تکفیر اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کر رہا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو تکفیر صحابہ ہے، جو صحابہ کرام کو کافر قرار دینے کا عقیدہ ہے، یہ کفر ہے، یاد رکھیے اس بات. اور جو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ کافر تو نہیں تھے لیکن چونکہ انہوں نے قانون شریعت مخالفت کی، یہ بھی پرلے درجے کا گمراہ ہے. کفر تو نہیں کہیں گے لیکن گمراہی کی بات ہے. اچھا، اب ان کے نزدیک تو گویا کہ اس حوالے سے اہل تشیع کا موقف پہلے دن سے ہی ان کا علیحدہ ہے. حضرت علی کے بعد امام معصوم ان کے نزد حضرت حسن تھے. اب یہ گتھی تو وہ خود ہی سلجھائیں گے کہ حضرت حسن کے بارے میں معصوم تو صلح کیوں کی؟ اگر امام نے ہی نبی کی جگہ بیٹھنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ میں امام معصوم ہوں تو پھر اپنی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دستبردار کیوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لی، اور نہ صرف بیعت کی بلکہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بیعت بھی کروا دی. اب یہ گتھی تو اہل تشیع سلجھا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے ایک، اب چونکہ یہ گتھی سلجھ نہیں سکتی ان کی پھر جو تعویلات کی پٹاری ہے اس میں سے ایک اور چیز نکلتی ہے جس کا نام تقیع ہے. ہر وہ چیز جس چیز کی کوئی تعویل اور توجیہ نہ ہو اس کے اوپر لیبل پہ تقیع کا لگایا جاتا ہے کہ جی ظاہر کچھ تھا، مصلحت کے تحت انہوں نے یہ کام کیا، تو مصلحتاً اپنے دین کو چھپانا اور مصلحتاً اپنے دین کے خلاف ظاہری طور پہ کچھ چیزوں کرنا، اس کو تقیع کا لیبل لگا دیا، یہ بھی دین کا حصہ بن گیا. یہ واحد دین ہے جس کے اندر جھوٹ اور کذب اور دھوکہ لیجیٹیمائز کیا جاتا ہے، اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ہاں جی بہت اچھی چیز ہے. بہرحال یہ گتھی تو وہ حضرات ہی سلجھائیں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے، اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھی اب جب گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، ان سب کی جو خلافت ہے وہ غاصبانہ ہے. اور اہل تشیع وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کو بھی نہیں مانتے. جب یہ بات کہی کہ تم صحابی رسول کو کم از کم احترام کرو، تو انہوں نے کہا کہ تم صحابی ہونا تو ثابت کو، ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقدام کو در حقیقت امامت کے احیاء کا اقدام قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے. یہ میں نے اسی لیے پورا نظریہ امامت بیان کیا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ امام لگاتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کہنے میں ان کے نزدیک یہی نظریہ امامت ہے جو ہم کہتے ہیں مولا علی کہنا. مولا کا مطلب تو آقا ہے. حضرت زبیر کے لیے بھی لفظ آ رہا ہے کہ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو مولا کہنا حضرت زبیر کے لیے بھی جائز ہے اور حضرت علی کے لیے بھی جائز ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے اہل تشیع کا خاص نظریہ امامت ہے. وہ اسی حدیث سے من کنت مولا فعلی مولا سے اپنی نظریہ امامت کے لیے استدلال کرتے ہیں. اب اگر آپ اس چیز سے ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہاں جی مولا علی کہنا درست ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اہل تشیع کے نظریہ امامت سے واقف نہیں ہیں، اور اس کا جو زہر ہے اس کو شوگر کوٹ کر کے آپ اہل سنت میں داخل کر دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو سمجھو کہ اس موقع پر مولا علی کہنے والا مولا علی کیوں کہہ رہا ہے، کس پس منظر میں کہہ رہا ہے. عرض میں کر رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ وہ ان کو امام معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی اور وہ احیاء عبادت
کے لیے میدان میں اترے، اور یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں کے ایمان کو غلط سمجھتے کو وہ کالعدم سمجھتے. اس کے بالکل برعکس دوسرا موقف ہے جن کو میں نے کہا تھا ناسبی، یہ محمود احمد عباسی صاحب تھے کراچی کے، انہوں نے کتاب لکھی خلافت معاویہ اور یزید کے نام سے. یہ بڑا خطرناک گروہ، اصل میں کہتے ہیں نیوٹن کا ایک قانون ہے to every action there is an equal and opposite reaction. تو جیسے اب یہ اہل تشیع نے زور اٹھایا، اچھا اس سے ملتی جلتی کتاب، یاد رکھیے گا اعتدال پر قائم رہنا بہت 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 ضروری ہے، لیکن کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ہندوستان کے عالم گزرے جن کی معرف الحدیث وغیرہ کتاب پڑھتے ہیں، انہوں نے جب خاص طور پہ ایرانی انقلاب کے بعد ان کے جو سربراہ خمینی تھے ان کی تحریرات کو پڑھا تو اس میں بہت سی باتیں خلاف اسلام تھی. ایرانی انقلاب کے نام سے انہوں نے ان کے بیٹے مولانا واقع کربلا کا پس منظر بھی لکھا، لیکن واقع کربلا کے پس منظر لکھنے میں عتیق الرحمان سمبلی صاحب وہ سنبھل نہیں سکے، اور وہ ڈگمگاتے ہوئے کسی نہ کسی طرف ناسبیت کی طرف بھی چلے گئے، جس کا پھر ہمارے علماء کرام نے اس کا تحفظ بھی کیا. جو علماء کرام کی خدمات ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر یعنی کسی جگہ پہ مائل ہوئے بغیر حق کو حق کر کے پیش کرتے ہیں. تو دوسرا گروہ یہ ہے ناسبیت کا. میں نے کیا نا کہ ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ ہوئے. اچھا ان کا موقف کیا ہے وہ سمجھیے گا. ان کا موقف یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب اہل بیت کی کردار کشی پہ اترا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ناراض ہو کے مسجد میں جا کے لیٹے ہوئے تھے مٹی پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے جا کے ان کو کہا تم یہ ابا تراب، مٹی میں لیٹے ہوئے تھے. تو یہ پیار بھرا خطاب ابو تراب حضور نے ان کو دیا. اب ان ناسبی حضرات کی آپ ان کی کج فہمی یا غلط فہمی دیکھیے گا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے کچھ بھی نہیں تھے، فارغ پڑے رہتے تھے. خاتون جنت حضرت فاطمہ کو محنت مزدوری کرنی پڑتی، اس لیے ان کی سستی اور کاہلی پہ اللہ کے نبی نے ابو تراب کا خطاب دے دیا. نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ دوسرا گروہ شروع ہوا جس کا کام اہل بیت کی کردار کشی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جو واقعہ ہے وہ میں یہاں آج نہیں عرض کر سکتا، وہ پھر اس کو دوبارہ لیں گے. حضرت عثمان کی شہادت کے 15 دن تک خلافت کی بیعت نہیں ہو سکی، اور پھر اس موقع پہ اکابر صحابہ کرام نے جب کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقع تھا تو پھر قصاص کے اوپر خاص طور سے حضرت علی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص کیوں نہیں لیا. تو اس چیز کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا. دوسرا اعتراض ناسبی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاتلین عثمان کے ساتھ مل گئے تھے یا ان سے دب گئے تھے. یہ اعتراض بھی کیا. اس اعتبار سے ان کے نزدیک، اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیے گا، ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف حضرت علی کے مقابلے میں برحق تھا، اور ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کم از کم اجتہادی خطا تھی جو انہوں نے قاتلین عثمان کا ساتھ دیا. یہ ناسبیت کا موقف ہے. اہل سنت کا موقف کیا میں آگے چل کے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب یہ کہ یہاں پر یہ بات بھی کہہ دی تسلیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل برحق تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے بنے، وہ بھی خاطی تھے. اور حضرت حسن نے گویا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اپنے موقف سے رجوع کیا، اور حضرت امیر معاویہ کے موقف کی برتری کو تسلیم کیا. تو گویا کہ خلافت اصلا حضرت امیر معاویہ کا حق تھا. یہ دوسرے ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ نے سب کے مشورے سے جب یزید کو نامینیٹ کیا تو یزید خلیفہ برحق تھا، اور یزید خلیفہ برحق تھا تو خلافت اس کا حق تھا، اور خلافت اس کا حق تھا تو اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام بھی بغاوت تھا. تو اس لیے اس کے خلاف اگر حضرت حسین نے کوئی اقدام کیا تو وہ خلافت برحق، خلیفہ برحق کے خلاف اقدام تھا جو بغاوت تھی، سرکشی تھی، گناہ تھا، جرم تھا.
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک باغی تھے اور ان کا قتل ہونا ہی واجب تھا، اس لیے یزید نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ یہ میں خلاصہ نظر کر رہا ہوں، دوسرا گروہ ہے ناصبیت کا جو دوسری ایکسٹریم کے اوپر گیا، اور اس میں موجودہ دور کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر مل جاتے ہیں۔ ایک وہ اسکالر ہے انگریزی میں بہت مشہور ہے، عمران نظر حسین کے نام سے، ان کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا موقف۔ حق کیا ہے؟ حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کے بعد خلافت میں آنا تھا، یہ خود ثابت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ تمہارے درمیان میں نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ نبوت رہے، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ۔ تو یہاں پہ کیٹیگوریکلی دو ٹوک الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہو گیا۔ علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے طریقے پر، نبوت کے نہج پر خلافت ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ثم تکون ملکا عاظا ملکا جبریا ثم تکون ملکا عاظا ثم تکون خلافت علی منہاج، تو 5 ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب اس حدیث کی تشریح کا وقت اور موقع نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلی بات اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبوت کے بعد مقام خلافت کا تھا، اور خلیفہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے طے ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست اپوائنٹڈ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اب خلافت کا نظام مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا، کہ اسی لیے فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوں گے، قرآن حکیم میں طے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو اس کے دیا کیونکہ امت کے اندر استطاعت تھی، اور خود حضور نے فرمایا کہ پہلے میرا ارادہ بنا لیکن میں سمجھ گیا کہ مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کے بالکل اہل تھے، اور اسی نظام کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بنے، اسی نظام کی تحت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے، اسی نظام کی تحت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث بنے، اسی نظام کے تحت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ بنے، اسی نظام کے تحت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے، 6 مہینے رہا، اور پھر آپ امت کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کری۔ کیوں صلح کی؟ حضرت امیر معاویہ کا موقف کیا تھا؟ اتنی بات سمجھ لیجئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے وہ خلافت برحق ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا ان کے اجتہاد پر مبنی تھا، لیکن موقف دلائل کے اعتبار سے حضرت علی کا زیادہ مضبوط تھا، اور موقف یہ تھا کہ بھئی تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، کس حیثیت میں مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے خلیفہ مانتے ہو تو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بیعت کرو پھر مطالبہ کرو، اور اگر تم مجھ سے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر مطالبہ کس بات کا؟ تو دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی کا موقف برحق تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف کسی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ بھی ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن بہرحال حضرت علی کے مقابلے میں ان کا موقف درست نہیں تھا، یہ اہل سنت کا موقف۔ لیکن میں اس تفصیل میں اب جا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت حسن دستبردار ہوئے تاکہ امت میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس بات کی بشارت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہاں سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا، وہ حدیث میرے سامنے نہیں مفہوم مت کر رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعت میں اتحاد اور صلح پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، میں مفہوم مت کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ اچھا، اسی حدیث کی بنیاد پہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمانوں کی 2 جماعت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جو جماعت ہوگی وہ بھی کون سی ہوگی؟ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ میں نے اہل تشیع کا موقف نقل کیا، وہ نعوذ باللہ من ذالک کفار کی جماعت نہیں ہوگی، مرتدین کی جماعت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔
اور اگر تو ان سے صلح کرنا غلط تھا تو اللہ کے نبی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو تو افسوس کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ ہم حضرت حسن کی اس موقف کو دستبردار ہونے کو بھی درست سمجھتے ہیں، اور جب حضرت حسن اور اہل بیت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات یہ جو خلافت ہے اور حکومت ہے اس کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایک جملہ یاد رکھیے گا، جملہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے طریقے پر ہیں، اہل سنت اہل بیت کے طریقے پر ہیں، جس سے اہل بیت کی صلح ہے ہماری بھی اس سے صلح ہے، اور جس سے اہل بیت کی جنگ ہے اہل سنت کی بھی اس سے جنگ ہے۔ ہم صحابہ کرام کو بھی برحق مانتے ہیں، 100% صحابہ کرام کو برحق مانتے ہیں، اور اہل بیت کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، اور ہم اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ وہ ہدایت پر ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، ہم دونوں کو اپنا امام اور اپنا مقتدی سمجھتے ہیں۔ اچھا اب آئیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے اس بات کا واضح امکان تھا، خود حضرت امیر معاویہ نے جو بعد میں اپنے وصیتیں کی ہیں اور جو اپنے خدشات کا اظہار کیا، اس میں سے دو چیزیں تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ جو اہل عراق ہیں یہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت اور حضرت حسین کو مقابلے پہ آمادہ کریں گے۔ یہ حضرت عمر معاویہ کو اچھی طریقے سے پتا تھا، کیونکہ ان کے دور میں حجر بن عدی کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، اور وہ اہل عراق کی کوششیں کرتے رہے تھے، اور اہل عراق کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام رہا حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں۔ حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا خدشہ تھا، تو اسی لیے اب اگر تو اس کو اوپن چھوڑ دیتے جیسے پہلے خلفاء راشدین نے اوپن چھوڑا تو پھر اس بات کا خطرہ تھا کہ خون خرابہ زیادہ ہوگا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس موقع پر ویسے شورا قائم کی جاتی جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے شورا قائم کی اور وہ شورا فیصلہ کرتی تو یہ اسلام کے اصولوں کے زیادہ مطابق ہوتا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنے اس خدشے کی بنیاد پہ یزید کو نامینیٹ کر دیا، اور یزید کی حرکتیں جو بعد میں آئیں وہ اتنی اس وقت تک ظاہر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا حضرت امیر معاویہ کا اخلاص اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے باقاعدہ یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر میں نے کسی نفسانیت کی بنیاد پر یزید کو نامینیٹ کیا ہے، یزید کو مقرر کیا ہے، تو اس کو میری زندگی میں اٹھا لے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا بھی فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ اس کو ہادی ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ دعا حضرت امیر معاویہ کے حق میں ثابت ہے۔ تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے بھی قائل ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کو درست نہیں سمجھتے، اس میں ان کی اجتہادی خطا کو سمجھتے۔ یزید کی جانشینی کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نفسانیت سے پاک ہے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید کرسی پہ براجمان ہوا، اب سچویشن یہ تھی کہ یزید کی خلافت اور حکومت ابھی پوری طریقے سے منعقد نہیں ہوئی، اور جب تک کہ ابھی منعقد نہ ہوئی ہو اس بات کی آپشن باقی رہتی ہے کہ لوگ مشورے کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ نامینیٹ کریں، تو اس کا امکان ہے اور شریعت نے اس کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسی لیے اہل مدینہ میں آپس میں مشورہ ہوا اسی حوالے سے کیا ہمیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، مدینہ میں مشورہ۔ اچھا اہل مدینہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یزید کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمارے پاس جیسے سلسلہ چل رہا ہے کہ جس نے 92 کا ورلڈ کپ جلا وہ وزیر اعظم بنے گا، یہ ایسا نہیں ہے سلسلہ خلافت کے اندر، یا جو تقریر اچھی کرتا ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، یہ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ باقاعدہ ہمارے پاس ایک معیار ہے، پیمانہ ہے کہ اس معیار کا آدمی ہو، اس کا علم یہ ہو، اس کا تقوی یہ ہو، اس کا تدین یہ ہو، وہ اتنا اتباع شریعت ہو، اتباع سنت ہو، امور سلطنت امور حکومت کو جانتا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے نے جب حضور سے کہا کہ مجھے گورنر بنا دیں، تو جن کا زہد ایسا تھا کہ حضور نے کہا کہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، لیکن حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ باوجود اتنے دیندار، اتنے متقی پرہیزگار، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ابا ذر انک ضعیف انها لامانۃ وانها یوم القیامۃ لخزي وندامۃ۔ ابو ذر آپ اس حوالے سے کمزور ہیں، بہت بڑی امانت ہے، اور قیامت کے دن بڑی شرمندگی کا اور بڑی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔
تو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو نہیں دیا. تو اہل مدینہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یزید کے اندر وہ جو خلیفہ کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اتنے بڑے اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں صلاحیت نہیں ہے. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ 3 موقف بنے. اور وہ 3 موقف کیا بنے؟ 3 موقف. پہلا موقف تو اہل مدینہ میں زیادہ لوگوں کا یہ تھا کہ اس میں صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن ایک یا تو اس کی خلافت یا حکومت اب منعقد ہو چکی ہے، اور اس کے خلاف اگر مزاحمت ریٹیلیشن کریں گے، قتل و غارت گری ہوگی، خونریزی ہوگی، فتنہ ہوگا، امت میں انتشار ہوگا، خیر کے امکانات کم ہیں. اس لیے بہرحال ہمیں صبر سے کام لے کر جو ہے وہ اس کی حکومت کو تسلیم کر دینا چاہیے. دوسرا موقع عبداللہ بن زبیر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ اس کی خلافت منعقد نہیں ہوئی ہے اور نہ یہ اس قابل ہے، اور اس کے خلاف مزاحمت بھی ہونی چاہیے. لیکن اہل کوفہ پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے. یہ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا، یہ اہل العراق انتم اہل الشقاق والنفاق. یہ بڑے دوغلے قسم کے لوگ ہیں. تو پتا تھا کہ یہ اہل کوفہ پر وہ اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں تو مکہ جاؤں گا. وہ مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف چلے گئے، اور مکہ میں اپنی حد تک جو اصل اسلامی ریاست اور اسلامی خلافت ہے، تو خلافت اسلامیہ کی اصل شکل کو اپنی حد تک پیش کیا کہ جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. تو خلافت شریعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں قائم کی، اور عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے. اسی مقصد کی خاطر، جس مقصد کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا خون پیش کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اسی مقصد کی خاطر اپنا خون پیش کیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے کہ اس کا ماتم نہیں ہے، اس کا ماتم کیوں ہے، وہ پورا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ کوفہ والوں کے خطوط ملے، اور اس میں اس بات کی یقین دہانی کرے گئی کہ آپ آئے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. اب مسلم بن عقیل گئے، وہاں کے حالات دیکھے تو بڑے اطمینان بخش پائے، تو لکھ دیے کہ آپ آ جائیں. باوجود اہل مدینہ کے منع کرنے کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پہ روانہ ہوئے. اور مقصد دیکھا آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، تو کیا ہے، آپ جنت کے سردار ہیں. مدینہ میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھے، جنت تو پکی ہے نا. لیکن اہل بیت کو سبق وفاداری کا تھا کہ ہماری وفاداری دین کے ساتھ ہے، دین کے لیے جینا، دین کے لیے مرنا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. یہ اہل بیت کا اصل سبق ہے. تو مدینہ سے روانہ ہوئے، کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے ہیں تو خط اطلاع ملی کہ جی کوفہ والوں نے جس چیز کا اندیشہ اور خدشہ تھا وہ پیٹ دکھائی اور سارے کے سارے بھاگ گئے. مسلم بن عقیل وہ شہید کر دیے گئے. اب اسی حال میں تھے کہ وہ یزیدی لشکر عبید اللہ بن زیاد، یہ بڑا ایک منفی کردار کا آدمی تھا، جو بہت ظالم آدمی تھا، ان کا گورنر بھی تھا، اس کا لشکر آ پہنچا. اب جو روایت ملتی ہے، بعض لوگوں نے اس روایت میں کلام بھی کبھی پڑھنے کو ملا مجھے، تو خیر چلے اس پہ جو کلام کیا وہ بعد میں کبھی دیکھیں گے. جو روایت بیان ملتی ہے، جس کو عام طور پہ مورخین نے نقل کیا کہ حسین نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا، مجھے مدینہ واپس جانے دیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو اچھا ایسا کرو کہ پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں. ہمارے استاد مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اس پہ شدید تنقید کرتے تھے. مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی وقت میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے تیار نہیں تھے. بہرحال میں اس روایت کے اس ٹکڑے اور اس پر بحث کو پھر وہ میں ابھی مؤخر کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائم ہوگا 4-5 منٹ ہی رہ گئے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، آپ ہمارے سامنے غیر مشروط طور پہ اسلحہ بھی ڈالیں اور یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں غیر مشروط طور پہ. حسین نے کہا چلو ایسا کرو کہ مجھے سرحدوں کی طرف لے جاؤ، میں کفار سے جنگ کروں گا، میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہتا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. اس موقع پہ جھڑپ شروع ہوئی. حضرت حسین اپنے آپ کو بالکل ترنے والا بنا کے ان کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے تھے. حضرت حسین نے نہیں پیش کیا اور اپنے موقع پر قائم رہے، اور اس موقع پر حضرت حسین کی شہادت ہوئی. تو ہمارا موقف اس معاملے میں یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ
اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ یزید مستحق خلافت نہیں ہے. ایک بات حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ یزید مستحق خلافت نہیں ہے. اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل درست ہے. یزید مستحق خلافت نہیں تھا اور خلافت کا احیاء ہونا چاہیے، یہ حضرت حسین کا موقف بھی تھا، عبداللہ بن زبیر کا موقف بھی تھا. دونوں حضرات کا یہ موقف اپنی جگہ پہ درست تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ امکانات تھے کہ جس کے ذریعے سے مزاحمت کر کے خلافت کا احیاء ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو خروج ہے یا نکلنا ہے یا طاقت کا استعمال ہے، یہ بھی بالکل برحق ہے، درست ہے. اور جب یہ تینوں باتیں درست ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت برحق ہے، اور ان کے مقابلے میں یزید ظالم اور فاسق. اور پھر اچھا یہ بات کہتے ہیں یزید بہت رویا، یہ تو مگرمچھ کے 8 آنسو ہیں جو اس نے بہائے بعد میں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد تو گورنر رہا. جن جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا، ان کے ساتھ اس نے کیا کارروائی کی؟ کیا اس نے اس کو سزا دی؟ کوئی سزا نہیں دی. تو یہ یزید کا اتنا ہی جرم کافی ہے. پھر یہ بھی نہیں ہوا بلکہ پھر مدینہ منورہ میں واقع حرہ بھی ہوا جس میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. ہزاروں صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز موقوف رہی اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی. یہ مدینہ کے معاملے میں ہوا. اور اسی کے دور کے اندر پھر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ اور منجنیق سے خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں کی بارش اور خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی گئی عبداللہ بن زبیر کو. یہ سارے سیاہ کارنامے یزید کے ہیں. اس لیے ہم بالاتفاق اہل سنت یزید کو فاسق، فاجر، ظالم اور اس کو یہ بارے میں سمجھتے ہیں کہ مستحق خلافت نہیں تھا. اس بارے میں ہمارا موقف یزید کے بارے میں بھی سامنے آ گیا. اب آخری بات تو 2 منٹ کے اندر کہ محرم الحرام، جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی میں دوہرا دیتا ہوں کہ محرم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، محرم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، کیا محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا موقف، امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف، یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. اب آخری بات یہ ہے کہ اس میں کون سی بدعات اور رسومات ایسی ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے. دیکھیے چند باتوں کو تو میں عرض کر دیا کہ جتنے بھی ماتم اور سوگ کے طریقے ہیں وہ ناجائز ہیں اور بدعت ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. اچھا چند چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ نیاز حسین کے نام پر لوگ حلیم پکاتے ہیں، کچھ حلیم پکاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور اس کا نام نیاز حسین دیتے ہیں. پہلی بات تو نیاز کا مطلب منت کا ہے، تو منت عبادت ہے اور منت ایک اللہ کے نام کی ہے. غیر اللہ کے نام کی منت کا ماننا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام کی نیاز اور منت کا بانٹنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر آ جائے تو اس کو پھر کسی غربا فقراء کو دے دے، خود اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی رسومات میں، اچھا بعض لوگ یہ منت مانتے ہیں. ایک وہ اہل تشیع کا پنگوڑا نکلتا ہے، بچوں کا جیسے پنگوڑا نہیں ہوتا، وہ پنگوڑا نکلتا ہے، اس میں کچھ منت مانتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اولاد ہوگی. ایک تو یہ عقیدے کا فساد، کسی مخلوق سے اور پنگوڑے سے یا کسی مزار سے یا کسی صاحب مزار سے یا کسی اور مخلوق سے یہ توقعات رکھنا کہ وہ ہمیں اولاد دے گا، یہ صریح قرآن حکیم کے خلاف ہے. یہاں بولے میں یشاء اناسا، یہاں بولے میں یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناسا اور یجعل لمن یشاء عقیما. یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتے ہیں. یہ اختیار کسی کا اور کا نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کی رسومات ہیں کہ خاص کر کے اس میں کرنا. اچھا اسی طریقے سے خاص طور پر ایصال ثواب کے لیے کہ بھی ہم شہداء کربلا کی ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص مجلس کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، اور پھر جیسا ہوتا ہے کہ برسی بنائی جاتی ہے یا 40 منایا جاتا ہے تو اس لیے شہداء کربلا کے لیے ہم ایسی کوئی خاص مجلس کریں گے، یہ بھی ناجائز ہے. ایصال ثواب کرنا ہے تو 1 سال کے 365 دن کرو، اور اگر 9-10 کو کرنا بھی ہے تو انفرادی طور پر کرو. لیکن اجتماعی طور پر ایصال ثواب کی کوئی بھی ترتیب بنائی جائے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اور بات ذہن میں ہو تو بتا دیجیے. جی
کہہ رہے ہیں کہ 9-10 محرم کو بعض لوگوں کا قبرستان جانے کا معمول ہے، تو خاص طور سے 9-10 محرم کو قبرستان جانا اور وہاں پہ جا کے فاتحہ کرنے کو زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھنا یا طریقہ سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قبرستان ایک عمومی بات ہے، زیارت قبور ایک عمومی حکم ہے، وہ بھی مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے درست نہیں ہے۔ تو مرد جائیں، لیکن اس کو 9-10 محرم کے ساتھ خاص سمجھنا وہ جائز نہیں ہے۔ جی اسی طریقے سے اب جیسے میں نے کہا جلوس ہیں، جلسے ہیں، ان کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ بانٹے جاتے ہیں، اور پھر ان سارے کام کرنے کو زیادہ اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ منت مان لیتے ہیں کہ یہ کام ہوگا تو میں سبیل لگاؤں گا اور محرم کے جلوس کے لیے دودھ بانٹوں گا، یہ کروں گا۔ یہ سارے جو کام ہیں، جب وہ ساری باتیں بنیاد سمجھ میں آ گئی تو یہ سارے کے سارے کاموں کا بدعت ہونا، ناجائز ہونا، یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ استاد صاحب یہ جو باقی سنی حضرات یہ بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں یا ویسے کچھ تقسیم کرتے ہیں جو نیاز حسین کے عنوان سے نہیں ہوتی، لیکن ویسے ہی 10 محرم میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو وہ حلیم بنا کے تقسیم کرنا یا باقی حلوہ وغیرہ بنا؟ جی یہ ساری جو کام آپ نے بتائی جائز نہیں، اس میں دونوں طرف سے سوال آنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے آن لائن کسی نے سوال کرنا تو کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آن لائن کسی نے سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ جی استاد صاحب میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ جو سنی اور لوگ ہیں جو ویسے ہی بناتے ہیں حلیم، نیاز حسین کے عنوان سے نہ بھی ہو، حلوہ بنایا یا کچھ ہے اور یا کھانے تقسیم کیے، یا جو جن گھروں سے آیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سنی گھر سے آیا یا شیعہ گھر سے آیا یا کس عنوان سے آیا، تو عمومی طور پہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں، تو ان کا کیا عمومی طور پہ اس پہ کیا حکم لگے گا؟ یہ سوال یہ کیا گیا ہے، میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ جو سنی حضرات اس طرح کے حلیم پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو پہلی بات یہ کہ 9-10 محرم کو خاص طور پہ پکاتے کیوں ہیں اور حلیمی کیوں پکاتے ہیں؟ یعنی ایک بات سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ 9-10 محرم کو حلیم پکانے کی خاصیت کیا ہے؟ اس لیے احتیاط ان چیزوں میں ہے کہ اگر یہ چیز آئے تو ٹھیک ہے، بعض لوگوں پہ انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کو غربا فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت شیخ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، تصحیح فرمائی ہے کہ یہ جو خاص اہل بدعت کی مجالس ہیں اس کے موقع پہ جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے مکروہ تحریمی ہے، اس لیے پھر اس کو بچنا ہمیں ضروری ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی یہاں پہ کوئی سوال کر رہے تھے؟ جی 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 مجھے یاد کیجیے گا، میں اس کو حدیث نکال کر نا اس کے پورے الفاظ گروپ میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے کہا کہ راستوں کو روکنا حرام ہے یا راستوں میں بیٹھنا حرام ہے، تو میں حدیث پوری نکال کر پھر اپنے گروپ میں بھیج دوں گا، مجھے یاد کروا دیجیے۔ جی استاد صاحب 10 محرم کے بارے میں جو حدیث ہے کہ ابھی دیکھیں یہ آن لائن نہیں، اب آن لائن کوئی سوال نہ کریں، پہلے یہاں پہ سوال کرنے دیں۔ جی پوچھیے گا۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ خلفاء راشدین کو یا اس کے علاوہ بھی نہیں، ان کا اجر جو یہ جو نواسب میں نے جن کو کہا تھا ناسبی حضرات ہیں، ان کا اصل جو دشمنی ہے اہل بیت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سے ان کی دشمنی کہہ لے یا بس وہ کہ حضرت امیر معاویہ اور یزید کے دفاع میں غلف کرتے کرتے یہ اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اہل بیت کے مقام اور تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ شیعہ کے بارے میں جی جی ان کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ حضرت عمر، جی جی عثمان وغیرہ کو فاسقین سمجھتے جی جی تو میرا سوال تھا کہ صرف خلفائے راشدین کو ہی نہ، اس کے علاوہ بھی صحابہ نہیں، وہ جتنے صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، ان سب کو، اور حضرت علی اور چند لوگ ہیں جیسے حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ جو لوگ تھے جو حضرت علی سے محبت رکھتے تھے، اصل میں اس وقت یہ نام پڑا تھا شیعان علی کا، اس وقت نام پڑا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں جو حضرت علی سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو استثناء کر کے تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذلک غاصبین قرار دیتے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے اتنا کافی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔